للہ سبحانہ علی حلمہ بعد علمہ وسبحانہ علی عفوہ بعد قدرتہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما صدق اللہ مولانا العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زدنا إيمانا ويقينا وعلما وفهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما اللہم صل صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آلہ وصحبہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب زندہ قرآن حکیم حکمت او لا یزال است قدیم نوع انسان را پیام آخرین حامل او رحمت للعالمین حرف اورا ریب نے تبدیل نے آیا شرمندہ تاویل نے۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب تعظیم جمیع سادات کرام مشائخ اعظام علماء ذی احترام حاضرین و سامعین بالخصوص میزبان محفل برادر مکرم فخر السادات حضرت پیر سید اکمل حسین شاہ صاحب زیدہ مجدہ محترم و محتشم حضرت پروفیسر ڈاکٹر سید طاہر حسین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ انتہائی لائق تعظیم و تکریم نبیر حضرت باواجی موڑوی حضرت پیر شاہ فرخ صاحب موڑوی دامت برکاتم القدسیہ استاذ العلماء مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افضل رضوی صاحب خطیب اہل سنت حضرت مولانا محمد ادریس ہاشمی صاحب جناب محترم سید طاہر عباس شاہ صاحب سید جنید طاہر شاہ صاحب کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ بعض کے اسماء گرامی سے فقیر کو واقفیت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے جو جہاں جہاں جس طرح بھی دین اسلام کی خدمت کر رہے۔ اللہ سب کے اقبال میں عزتوں میں رفعتوں میں اضافہ فرمائے۔ آج حضرت فخر السادات پیر سید فضیلت حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی تقریب بھی ہے، جلسہ دستار فضیلت بھی ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد مقدس کے حوالے سے سالانہ محفل بھی ہے۔ یہاں علماء کی اور زعماء کی ایک بڑی تعداد ہے۔
اس عاجز کو گفتگو کے لیے موقع عنایت فرمایا گیا، یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ اللہ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب عرس کے حوالے سے چونکہ میری ان سے ملاقات کی سعادت نہیں رہی، شخصیت کے حوالے سے چونکہ تعارف نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان میں پیدا فرمائے۔ گولڈا شریف علیہ حضرت پیر سید معین الحق شاہ صاحب ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اس کو اللہ حضور کے خاندان میں پیدا کرے، اور اس خاندان میں پیدا ہو کر اس بندے کو یہ احساس ہو جائے، یہ ادراک ہو جائے کہ میری اتنی بڑی نسبت ہے، تو اسی کا نام ولایت ہے۔ چونکہ یہ وہ خاندان مبارک ہے، حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تقدیر کا مسئلہ الجھایا گیا، پہلی صدی میں ایک بڑا فتنہ جبر اور قدر کا رونما ہوا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ انسان پتھر کی طرح مجبور ہے، اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، کچھ کہتے تھے اس کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کرے۔ تو حضرت امام حسن بصری نے سیدنا امام حسن علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ پورا خط کشف المحجوب میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ایک جملہ تھا کہ آپ سے رہنمائی ہم اس لیے لے رہے ہیں، آپ کا تعلق اس گھرانے سے ہے جس کے افراد سے تعلیم الہی کا سلسلہ جدا نہیں ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو علم خود دیتا ہے، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ خود رہنمائی فرما دیتا ہے۔ تو جہاں جہاں خاندان نبوت کے افراد موجود ہیں، صحیح النسب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کا انتظام خود فرمایا، اور آگے فرمایا کہ آپ نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا ہے، اور آپ کی حفاظت خود اللہ فرماتا ہے۔ اللہ کی حفاظت کی ایک بات گزشتہ دنوں میں ایک بزرگ سے مجھے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، تو انہوں نے ایک بات کی، فرمانے لگے کہ ہدایت کا ایک وہ تصور ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن ہدایت کا ایک ایسا تصور بھی قرآن سے ملتا ہے جس میں کتاب نہیں ہوتی، استاد نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے بندے کی رہنمائی فرماتا ہے۔ تو میں نے کہا حضرت اس پہ کوئی نص قرآن مجید میں ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے فرمایا ہم نے مکہ شریف میں ایک گھر بنایا ہے جو ہدایت دینے والا ہے۔ گارے کا اور مٹی کا بنا ہوا گھر ہے، اس پہ کوئی کتابیں نہیں لکھی ہوئی تھیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت دینے والا ہے۔ میں نے ان کو پھر اپنی ایک مثال عرض کی۔ 2015 میں عمرہ شریف کی سعادت حاصل ہوئی، تو وہاں ایک میرے ساتھ واقعہ پیش ہے۔ اب کسی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا وہ بات نہیں ہے، ایک رہنمائی کی بات عرض کر رہا ہوں کہ وہاں مکہ ٹاور میں ایک ہمارے عزیز تھے، انجینئر تھے، وہ لے گئے اور انہوں نے مچھلی منگوائی اور بھی کھانا، مچھلی میں منہ کے قریب کروں تو الٹی آئے اور میں اس کو چھوڑ دوں۔ دوسرا بندہ کھا رہا تھا، میں نے کہا اس کو میں نے چیک کیا، اس میں بھی اسی طرح تھا، تو مجھے کچھ چیز سمجھ آ گئی کہ یہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو میں نے اس سے، جو ویٹر تھا عربی تھا، اس سے میں نے پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے، تو اس نے کہا اس کو جریس کہتے ہیں عربی زبان میں، جریس مچھلی کی ایک قسم ہے۔ تو وہاں سے ہم جب واپس آ گئے، میں نہیں کھا سکا،
تو مجھے ایک بڑے فاضل بزرگ عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب تحفے کے طور پر پیش کی، فقہ الآل، بڑی شاندار کتاب ہے۔ شام کے ایک اہل سنت کے بڑے عالم نے کتاب لکھی ہے جس میں مسائل کا جہاں جہاں اختلاف آتا ہے ان میں وہ نظریات لکھے جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھے، کہ اپنی اپنی سوچیں۔ صحابہ اکرام اہل بیت اطہار مسائل میں اپنے اپنے نظریات تھے، کئی مسائل میں اختلاف ہوتا تھا، ان میں جو اہل بیت اطہار کے نظریات تھے وہ انہوں نے مستند ماخذ سے نکال کر اکٹھے کیے۔ تو میں نے اس میں سب سے پہلے کھانے پینے والا چیپٹر نکالا، اس میں جریس مچھلی کا ذکر تھا۔ لکھا تھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب فرماتے تھے کہ جریس مچھلی نہیں کھانی چاہیے، اور ایک جریس کا اور ایک تلی کا کہ آپ نہیں کھاتے تھے، اور فرماتے تھے کہ تورات میں بھی اس کے بارے میں ایسا ہی تھا کہ نہیں کھانی چاہیے۔ میں نے وہ جریس جب دیکھا تو پھر اردو لغت کی کتاب نکالی، اس کا ترجمہ لکھا تھا بام مچھلی، اور وہاں عربی میں حاشیے میں اس کی تشریح میں لکھا تھا یشبع بالحیات، یہ مچھلی سانپ سے اس کی شکل ملتی ہے، بام مچھلی۔ اب آپ جو دیکھتے ہیں لوگ ریڑھیوں پہ بک رہی ہوتی ہے اور کھا رہے ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ ڈیمپ کے پاس آپ چلے جائیں تو سانپ کی شکل ہوتی ہے، مونچھیں سے بھی اس کی ہوتی ہیں، پکڑنے والے احتیاط سے پکڑتے ہیں، کاٹ لے تو تھوڑا سا بخار بھی ہو جاتا ہے۔ تو باقی کئی لوگ کھاتے تھے، مولا علی نہیں کھاتے تھے۔ میں نے کہا یہ خانہ کعبہ ہدی للعالمین ہے، اس کی یہ برکت تھی کہ میرے جد امجد جس چیز کو نہیں کھاتے تھے اللہ نے اس کے کھانے سے رکاوٹ ڈال دی۔ کبھی اس طرح بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ آپ کا تعلق اس خاندان سے ہے کہ جن کی رہنمائی کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ جدا نہیں ہوتا۔ تو حضرت پیر سید فضیلت حسین شاہ صاحب کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ اللہ نے اس خاندان میں ان کو پیدا فرمایا۔ حضرت خواجہ میر درد دلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، لوگ تو عام طور پر شاعر کے حیثیت سے ان کو جانتے ہیں نا، وہ صرف شاعر نہیں تھے، شاعری ان کا ایک ذوق تھا، وہ بڑے صوفی تھے، بلکہ ایک سلسلے کے بانی تھے۔ نقشبندیہ میں سے ایک سلسلہ نکلتا ہے اور براہ راست اس کا تعلق امام حسن علیہ السلام سے۔ ہندوستان میں ان کو سلسلے کا بانی، علم الکتاب آپ کی 2 جلدوں کی اردو ترجمے ہے اور 1 جلد فارسی میں ہے، انڈیا کی چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے۔ اس میں آپ نے اپنے باطلی علوم لکھے، اس میں بڑے کمالات کی باتیں ہیں، حضور کے آل کا ذکر ہے، حضور کے اصحاب کا ذکر ہے۔ جب آل و اصحاب کا ذکر آیا تو سب کے فضائل بیان کر کے جب سیدہ کائنات کی باری آئی تو خواجہ میر درد نے لکھا کہ سب کے اپنے رتبے ہیں، سب کے اپنے مقام ہیں، لیکن جگر جگر است و دگر دگر۔ فرمایا سب کے اپنے رتبے ہیں، سب کے اپنے مقام ہیں، لیکن جگر جگر ہے اور ہے، جو جگر کا مقام ہے وہ کائنات میں کسی کو میسر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نسبت ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نسبت کے ادراک کی اور اس کے احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اہل علم کو، اہل قرآن کو بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مرد ہی محنت کریں۔ اگر کوئی ماں بہن دین کے راستے پر آ کر محنت کرے اللہ اس کو بھی ادراک عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ہری پور کے علاقہ میں ایک بہت بڑے دین کے عالم ہیں، ان کے پاس ایک بار مسئلہ پیش آیا، کسی نے سوال لکھا، سوال بھی لوگ عجیب عجیب کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ انڈے کے کھانے پہ میرا دل مطمئن نہیں ہوتا، چونکہ اس میں ایک جان ہوتی ہے، اس سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ قرآن مجید میں سے، حدیث میں سے نکال کے کہیں مجھے بتائیں کہ انڈا کھانا جائز ہے، رسول کریم علیہ السلام نے کھایا ہے، صحابہ کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ 7 دن وہ عالم دین شیخ الحدیث تھے، تلاش کرتے رہے، بہت پریشان تھے۔ تو ان کی ہمشیرہ صاحب آئیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان آپ 7 دن سے مسلسل کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ میں کوئی حدیث تلاش کر رہا ہوں جہاں انڈا کھانے کا ذکر ہو۔ فرمایا وہ تو آسان سی ہے، مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ آپ روز طالب علموں کو پڑھاتے ہیں مشکوٰۃ شریف میں جمعہ کے فضائل میں۔
تو فرمانے لگے میں نے کہا مشکات شریف میں انڈا کھانے والی کون سی حدیث ہے؟ فرمایا جس حدیث میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جمعے والے دن سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اللہ اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے، اور جو سب سے آخر میں آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کا، فرمایا بھائی جان انڈا صدقہ کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے، ثواب حلال کا ملتا ہے، حرام کا تو نہیں ملتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ عطا فرما دے، یعنی ایک بندہ شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، مصنف ہے، اور میں اشارہ کر دیتا ہوں سیرت کی ایوارڈ یافتہ کتاب کا مصنف ہے، اس کو وہ چیز نہیں ملی، اللہ نے بہن کو وہ سمجھ عطا فرما دی۔ فرمایا حلال چیز کے صدقے کا ثواب ہوتا ہے نا، حرام کو تو نہیں ہوتا، اور سرکار فرماتے ہیں کہ انڈا کر صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ کا ہوتا ہے فضل، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فضل۔ فضل اور رحمت یہ بہت بڑی چیزیں ہیں۔ میرے مرشد پاک امی ولی تھے، اور پھر میں حضرت کی موجودگی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک بہت بڑے انٹرنیشنل عالم دین ہیں، میں نام لے دیتا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب۔ تو وہ ملاقات کے لیے گئے تو حضرت نے ایک بات پر فرمایا کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ عام کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نفس رسالت میں سارے رسول برابر ہیں، نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں، جس طرح اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے سارے ہی کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی زیادہ لائق ہوتا ہے، کوئی زیادہ استاد کا مؤدب ہوتا ہے، کوئی زیادہ قریب ہو جاتا ہے، درجات کا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا یہ بات اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہر نبی کا عین ثابتہ مختلف ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ عین ثابتہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عین ثابتہ جس کو سمجھ نہ ہو اسے اقبال کے فلسفہ خودی کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں حضرت۔ تو فرمایا یہ جو سورہ یاسین میں ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کا امر کا نظام یہ ہے، عالم خلق نہیں عالم امر کا۔ اللہ جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے اللہ کہتا ہے کن تو وہ شے وجود میں آ جاتا ہے۔ اب کن کا مطلب ہے ہو جا، امر کا صیغہ ہے، علماء جانتے ہیں۔ اب جب آپ کسی کو امر کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرک بالمعقولات ہو، جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ بات سمجھ رہا ہو، اس کو کچھ چیز سمجھ آ رہی ہو۔ پتھر کو آپ نے نہیں کہہ سکتے کہ اٹھ کے ادھر چلا جا۔ تو اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ جب کچھ ہوتا ہی سامنے نہیں تو کس کو کہتا ہے ہو جا؟ پہلے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں تو اللہ کس چیز کو کہتا ہے ہو جا؟ فرمایا وہ ایسے ہوتا ہے کہ زمینوں آسمانوں کی پیدائش سے ہر چیز سے پہلے اللہ کے علم میں تھا، چیزوں کی صورتیں تھیں کہ کس چیز کو کیسے بنانا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا ازل میں کہ سید اکمل شاہ صاحب کو کیسی صورت دینی ہے، کتنا قد دینا ہے، یہ اللہ کے علم میں شکل و صورت تھی، ہر ایک کی تھی، ہم میں سے ہر ایک کی۔ وہ جو اللہ کے علم میں شکل و صورت ہوتی ہے نا، اس علمی صورت کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے علم میں جو بندے کی نقش ہوتا ہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ ظاہر میں ہو جا، خارج میں ہو جا۔ فرمایا جو اللہ کا علم میں جو صورت ہوتی ہے اس کو عین ثابتہ کہا جاتا ہے، اور کائنات میں اللہ کے علم میں جو پہلی صورت آئی ہے وہ جناب محمد رسول اللہ کی صورت۔ فرمایا اس لیے سرکار کا عین ثابتہ سب سے مختلف ہے، اس لیے اس لحاظ سے بھی سرکار سب سے ممتاز اور جدا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا، آپ کس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں؟ فرمایا میں نے کچھ نہیں پڑھا، ایک غوث پاک کا قدم ہے، دوسرا میرے مرشد حضرت بابا جی کی 3 پھوکیں ہیں۔ تو فرمایا کہ میری والدہ صاحبہ لے کر گئی اور کہا بابا جی یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، بنٹے کھیلتا ہے۔ تو آپ نے اٹھایا اور گود میں رکھا اور 3 پھوکیں ماری اور فرمایا کہ مائی جی انہاں کی مولویاں کو نہ بھیجو، دنیا اوپر جتنا علم آیا سا قاسم اس کی پڑھائی چھوڑیا۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک غوث پاک کے قدم کا فیض ہے، دوسرا بابا جی کی 3 پھوکیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ وہ فضل ہوتا ہے جو اللہ اپنے بندے پہ فرماتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے فضل کی بات اب حدیث شریف میں ہے۔ پہلے یہ 2 چیزیں سنتے ہیں کہ علم، اللہ کا علم اور فضل ہوتا کیا ہے، اللہ کا فضل اور رحمت۔ حدیث شریف سنیں پھر سمجھنے میں آسانی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ام المومنین امہات المومنین کے حجرے ہیں، مہمان آتے ہیں۔ طبرانی کی حدیث ہے، حضرت انس
یہ سرکار کے خادم ہیں. حضرت بچوں کے یہ نام بھی رکھا کریں حضرت انس اس نسبت سے کہ یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے 10 سال سرکار کے گھر کی خدمت کی. چھوٹے تھے اندر جا کر کھانا مہمانوں کے لیے لے آتے تھے, سرکار کی خدمت کرتے. حضرت انس 10 سال اتنے قریب رہے, اور بخاری میں ہے پوچھا گیا کہ آپ اتنے قریب رہے ہیں تو حضور پاک دعا تو بہت کرتے تھے, سب سے زیادہ کون سی دعا آپ نے سنی حضور کی زبان سے؟ تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حضرت انس کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ کی زبان مبارک سے میں یہ دعا سنتا ہوں. 10 سال اور اتنے قریب تھے کہ سرکار کبھی مہربانی فرماتے ان کے والدین کے پاس بھی چلے جاتے, اور اتنے جاتے تھے کہ سرکار آرام بھی کبھی فرماتے. حدیث میں آتا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا, حضرت انس کے گھر ان کے والدین کے گھر سرکار تشریف لے گئے, آرام فرما رہے تھے. پسینہ مبارک آیا تو آپ کی والدہ نے, حضرت انس کی والدہ نے اس کو شیشی میں جمع کر لیا اور وہ خوشبو کے طور پر استعمال کرتی تھی, اس کو ختم نہیں ہونے دیتی تھی. اور کہیں کسی کے گھر شادی ہوتی تو وہاں سے وہ لوگ خوشبو لے کر جاتے. مشکات میں یہ حدیث ہے باب فضائل سید المرسلین میں کہ وہ گھر بیت الطیبین مشہور تھا. یہ خوشبوؤں والا گھر ہے جس میں رسول اللہ کے جسم مبارک پسینے کی خوشبو ہے. یہ سرکار کے کمالات ہیں. ایمان والا جتنا سنتا ہے. حضرت سعد الطائی کہتے ہیں کہ مجھے بیماری ہو گئی, اتنی خارش ہوتی تھی کہ ٹھیک نہیں, بڑے علاج کرائے. تو ایک دن میں اپنے جسم کو اس طرح خارش کر رہا تھا اور کرتا اترا ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب تشریف لائے. یہ امام طبرانی کی موجم صغیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے. حضرت وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ان کی زوجہ ان کو کہتی تھی کہ آپ خوشبو کون سی استعمال کرتے ہیں, کہ آپ تیل گھر میں وہ استعمال کرتے ہیں جو سارے, لیکن آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے. تو فرمایا میں بیمار تھا, مجھے خارش تھی, اللہ کے حبیب تشریف لائے اور آپ نے میرے پشت کے اوپر اس طرح ہاتھ مبارک پھیرے, اس کی برکت کی ہوئی, بیماری چلی گئی, وجود میں خوشبو داخل ہو گئی, اور جدھر جاتے تھے ان سے خوشبو آتی تھی. نبی پاک علیہ السلام کی ایسی خوشبو. اور آج بھی آپ مکہ شریف میں جنت المالا میں جائیں, جہاں 99 نمبر بلاک میں آپ جائیں تو ایک عجیب سی خوشبو آتی ہے. وہ ایک صحابی ہیں جن کو سرکار نے اپنا خون مبارک نکال کے دیا, انہوں نے وہ خون مبارک پی لیا, زندگی ساری خوشبو جسم سے آتی رہی. اور ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے دفن کے بعد قبر کے اندر سے بھی حضور کے جسم کی خوشبو آتی تھی. 99 نمبر بلاک ہے, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سلام کی طرف جانے سے پہلے دائیں طرف میں اس سے خوشبو آتی ہے, حضرت عبداللہ بن زبیر. اور آج بھی چونکہ سرکار کے جسم مبارک کی, سرکار نے فرمایا تو نے خون تو پی لیا ہے, لیکن بات یہ ہوگی اب لوگ تو اس سے تنگ رہیں گے تو لوگوں سے تنگ رہے گا. یعنی جو خون مبارک جسم میں داخل ہو گیا تو اس سے وجود کے اندر ایک ایسی جرت پیدا ہو گئی کہ تو کھڑا ہو جائے گا. اور پھر حجاج نے خانہ کعبہ کے سامنے ان کو شہید کروایا. جو ایک بار خون پی لے وہ تو اتنا جرت مند ہو جائے, اور جو حسین بنے ہی خون رسول سے. آپ کے کلر سیدہ کے انور فراق صاحب ایک شاعر تھے, ان کے ایک شعر کا رنگیا غنچیاں گوڑے رنگ اندر, اصغر اکبر پیاسے بے چین دا لو. اس کے آخری مصرع ہے جکدا کیوں کر باطل دے زور انگے جس دیاں رگاں وچ سید ثقلین دا لو. جکدا کیوں کر باطل دے زور انگے. تو سرکار کے جسم مبارک کی خوشبو ہے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا کہ مہمان آ گئے ہیں, کوئی چیز لے آؤ ازواج مطہرات سے کھانے پینے کے لیے. تو سرکار کی ازواج مطہرات کے کسی بجرے میں کوئی چیز کھانے کی نہیں تھی. یہ فقر اختیاری تھا سرکار, اضطراری نہیں تھا, اختیاری تھا. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مہمانوں کے لیے کچھ پکا ہوا نہیں ہے. تو سرکار ذرا بھی پریشان نہیں ہوئے, دست مبارک اٹھائے, اللہم انا نسألک من فضلک و رحمتک. اللہ ہم تو سے تیرا فضل مانگتے ہیں اور رحمت مانگتے ہیں. تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آئے, ایک روسٹ بکرا پیش کیا. سرکار نے فرمایا خود بھی کھاؤ مہمانوں کو بھی کھلاؤ. 2 چیزوں کا سوال کیا تھا, فضل اور رحمت کا. اللہ نے فضل بھیج دیا ہے اور رحمت کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ نے فضل بھیج دیا ہے اور ہم رحمت کے انتظار میں. اب فضل کی تشریح کیا ہوگی کہ یہ پہلے نصیب میں نہیں تھا, یہ جب ہم نے مانگا تو اللہ نے عطا فرمایا.
یہ ہم نے مانگا تو اللہ نے، یعنی پہلے یہ نصیب میں نہیں تھا. یہ فضل یہ ہے کہ پہلے یہ نصیب میں نہیں تھا، لکھا ہوا نہیں تھا کہ یہ انہوں نے کھانا ہے. ہم نے مانگا تو اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا. آج کل لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں. کل ایک بڑی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ اس نے مجھے فون کیا، اس نے کہا سورہ شعراء میں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا. اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی ہیلا، کوئی دوائی، کوئی تعویذ، کوئی دم، کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. جو اللہ نے دینا ہے وہ مل کے رہے گا. میں نے کہا اسی قرآن میں یہ بھی ہے کہ اللہ کا نبی کہتا ہے رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے صالح بیٹا عطا کر. اسی قرآن میں یہ بھی ہے ربنا حب لنا من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میں پاکیزہ ذریت، پاکیزہ اولاد عطا فرما. اگر یہ سب پہلے سے لکھا ہوا وہی کچھ ہونا ہے تو نبی دعا کیوں کرتا ہے؟ اللہ دیتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے جو نصیب میں نہ ہو اللہ اپنے فضل سے دعا کے صدقے عطا فرما دیتا ہے. اب میں بات کو کھول کے عرض کروں گا اس بندے کے حوالے سے جس کو خواجہ حسن نظامی کہا جاتا ہے. لوگ تو باتیں کر جاتے ہیں نا ویسے دو چار جملے کسی کے دیکھ کر. یہ ان چنیدہ بندوں میں سے ہے حضرت خواجہ حسن نظامی جن کو خلافت کے لیے حضرت مجدد گولڈوی نے منتخب فرمایا. حضرت خواجہ حسن نظامی کو اتنے بڑے عالم تھے حضرت خواجہ حسن نظامی. آپ کی کتاب ہے اسرار قرآن، تو آپ نے اپنی زندگی میں شائع کرنے کی اجازت نہیں دی. اللہ نے کچھ چیزیں ان کو ایسی سمجھ عطا فرمائی تھی جن کا تعلق حقائق عالم سے تھا، تو وہ اس زمانے میں فتنے کا خطرہ تھا، تو بعد میں وہ کتاب شائع ہوئی. اس میں آپ فرماتے ہیں سورہ نساء میں ہے وَصَلُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، اس پر آپ پھر تشریح کرتے ہیں کہ اللہ کا فضل کیا ہے. فرمایا میں آج تک سوچتا رہا ہوں کہ پہلے اہل علم اس طرف کیوں نہیں گئے، اس تشریح کی طرف کیوں نہیں گئے کہ اللہ کا فضل کیا ہے. فرماتے ہیں فضل جو ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ فا، دواد اور لام، یہ جہاں بھی آئے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بچی ہوئی ہے، کوئی چیز زیادہ ہے. جس طرح آپ نے گندم کا ڈھیر اس طرح کھیت میں نکال کے دانے برتنوں میں ڈالے، اور ڈھیر سے جو بچ گئے برتنوں میں نہیں آئے اس کو عربی زبان میں فضل کہیں گے. یا اسی طرح آپ نے کسی کھیت کے اندر کھڈا کیا اور مٹی نکالی اور مٹی دوبارہ کھڈے میں ڈالے، اگر کچھ مٹی بچ جائے اس کو فضل کہیں گے. یہاں مجھے یاد آ کہ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسود راز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، جوام القلم میں ہے، کہ ہم جو مکان بناتے ہیں تو ہماری زمینیں کھلی کھلی ہوتی ہیں، تو آپ بتا دیں کہ کس جگہ مکان بنائیں تاکہ وہاں برکت زیادہ ملے. اس لیے کہ جہاں کبھی برکت والے لوگ گزرے ہوں وہاں برکت ہمیشہ رہتی ہے. حدیث ہے مسلم شریف کے اندر 1500 اور کچھ نمبر حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے صحابہ سے فرمایا کہ سیرو جمدان، اس جمدان پہاڑ کی زیارت کرو. تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ سفر میں چلتے چلتے رسول کریم کے ساتھ ہیں، اس پہاڑ میں ایسی کیا چیز ہے کہ ہم اس کی سیر کریں، اس کی زیارت کریں؟ فرمایا کہ کچھ لوگ بستی سے الگ ہو کر یہاں بیٹھ کر کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں. تو جہاں اللہ کا بندہ بیٹھ کے ذکر کر جائے وہاں ہمیشہ ذکر کی برکتیں رہتی ہیں. جہاں کبھی خدا کا عذاب اترے وہاں ہمیشہ عذاب کے اثرات رہتے ہیں. ذکر والی بات میں نے حدیث سے کر دی اور عذاب والی بخاری سے کرتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سفر حج کے دوران جب اس جگہ سے گزرے جہاں ابرا کے لشکر پہ ابابیل نے حملہ کیا تھا اور وہ تباہ ہوا تھا، سرکار نے فرمایا یہاں تیزی سے سواریوں کو گزارو. آج بھی جتنی سپیڈ میں وہاں سے گاڑی چلا کے چلے جائیں وہاں آپ کو چلان نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں سے تیزی سے گزر جاتا ہے. جہاں سے سرکار دو عالم تیزی سے گزرے فرمایا یہاں عذاب اترا تھا، یہاں سے جلدی جلدی گزر جاؤ. کیا مطلب؟ جہاں کبھی عذاب اترا ہو وہاں نحوست ہمیشہ رہتی ہے، جہاں رحمتیں اتری ہوں وہاں رحمتوں کے اثرات رہتے ہیں. تو حضرت خواجہ بندہ نواز گیسود راز نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، زمین میں اس طرح مٹی نکالو کھڈا بنا کر، دوبارہ اس مٹی کو زمین میں ڈالو، اگر مٹی بچ جائے اس کا مطلب ہے برکت والی جگہ ہے،
اور اگر برابر برابر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھی ٹھیک ہے، اور اگر مٹی کم پڑ جائے پھر وہاں مکان نہ بنانا، وہاں برکت نہیں ہوگی۔ فرمایا تو نے اپنے لیے پوچھا تھا، بندہ نواز حضور کی ساری امت کے لیے نسخہ بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اسی طرح آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد جسم کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جسم میں چلی جاتی ہے، اور جو نکلتی ہے اس کو فضلہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی فاد واد اور لام ہے، یعنی یہ بچ گیا ہے، یہ ایکسٹرا چیز ہے، اس کو جسم کی اس کی ضرورت جسم کو نہیں ہے۔ تو جہاں بھی فاد واد لام ہوگا، آپ کوئی بھی لغت کی کتاب نکال کے دیکھیں وہاں یہ معنی ہوگا۔ حضرت خواجہ نظامی فرماتے ہیں کہ میں اس میں سوچتا رہا کہ اللہ کا فضل کیا ہے، اور میں پھر مجھے سمجھ آئی کہ فضل الہی کیا ہے۔ یہ برا سوچیں پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل کیا چیز ہے۔ فرمایا کہ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے ازل میں لوگوں کی تقدیریں لکھی، قسمت میں لکھ دیا کس کو کتنی اولاد دینی ہے، کتنی جائیداد دینی ہے، کتنا علم دینا ہے، کتنی دولت دینی ہے، یہ قسمت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے سب کے نصیب بنا دیے، پھر اپنے فضل کی طاقت کو ایک طرف رکھ دیا کہ یہ سائیڈ پہ رکھ دی گئی ہے، نصیب والوں کو نصیب میں سے ملے گا، نصیب سے زیادہ جس کو دوں گا اپنے فضل کی طاقت سے دوں گا، اپنے فضل کے خزانے سے دوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پہ غور کریں، آپ نے فرمایا اذا سمعتم الدیک فاسألوا اللہ من فضلہ، فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ایسے ایسے لوگ ہیں، میں خود ان میں شامل ہوں، شہر میں مرغ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ سرکار کی اس حدیث پہ عمل ہو۔ مرغ اذان دے تو اللہ سے کچھ مانگا کرو، اور جو اللہ سے مانگنا ہوگا وہ اللہ اپنے فضل سے دے دے، اس لیے کہ مرغ تب اذان دیتا ہے جب اس کو فرشتہ نظر آتا ہے۔ اب فرشتہ معصوم ہے، معصوم کسی کی دعا پہ آمین کہہ دے تو اللہ گناہگار کی دعا کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ فرمایا فرشتہ ہوتا ہے جب مرغ اذان دیتا ہے۔ یہاں اپنے حضرت کی ایک اور بات یاد آ گئی، فرماتے تھے کہ اللہ کے عرش کے نیچے، بعد میں مجھے حدیث میں یہ بات ملی، میں نے پہلے حضرت سے سنی تھی، فرمایا اللہ کے عرش کے نیچے ایک سفید رنگ کا مرغ ہے جس کا ایک پر مشرق میں ایک مغرب میں ہے، وہ سب سے پہلے سحری کو اذان دیتا ہے، اس کی اذان سن کر دنیا کے مرغ اذان دیتے ہیں۔ پھر آپ رو کر فرماتے تھے، اپنا نام نہیں لے، فرماتے تھے خدا کی زمین پر ایسے عاجز بندے بھی ہیں جو ان مرغوں سے پہلے اس مرغ کی آواز کو سن لیتے ہیں۔ خدا کی اس زمین پر ایسے عاجز بندے بھی ہیں، تو مرغ کی اذان ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اور آپ جو شیور وہ اذان ہی نہیں دیتے، جو شیور کیا ہے وہ اذان ہی نہیں دیتے، اس کی کیا برکت ہوگی؟ تو فرمایا کہ مرغ کی اذان سنو تو دعا مانگا کرو، اللہ سے جو مانگنا ہو وہ اللہ، اب جس کو جو نصیب سے ملے گا وہ تو ملے گا، نصیب سے زیادہ لینا چاہتے ہو تو اللہ سے کہو اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ تو نصیب میں نہیں تھا، فرمایا کہ وہ ادھر سے آ گیا ہے، اللہ نے اپنے فضل سے۔ ہم نے کہا اللہ کھانا دے دے مہمانوں کے لیے، اور ایک صحابی نے روسٹ بکرا پیش کر دیا، فرمایا اللہ کا فضل آ گیا ہے اور ہم رحمت کے انتظار میں۔ رحمت کیا ہوتی ہے؟ رحمت ایک آڑ سی ہوتی ہے، بندہ جب کوئی غلطی کرے تو اس کو سزا ملتی ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے۔ یہاں باہر تیز گاڑی آ رہی ہو، بندہ دوڑ کے آگے چلا جائے تو نقصان کرے گا، بازو ٹوٹے گا یا جان جائے گی۔ اسی طرح جان بوجھ کے بندہ کوئی بھی غلطی کرے اس کی سزا اس کو ملتی ہے، روحانی کرے تو روحانی سزا ملے گی، جسمانی کرے تو سزا ملے گی، جسمانی ملے گی، زہر کھائے تو نقصان ہوگا۔ اگر غلطی کے باوجود بچ جائے اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے رحمت کر دی۔ 4 منزل چھت سے چھلانگ لگائے، روڈ پہ جا کے لگے، بچ جائے، اس کا مطلب ہے اللہ نے رحمت سے بچا لیا ہے۔ بندہ جب غلطی کرتا ہے، بندے اور سزا کے درمیان ایک چیز آتی ہے، سزا کو بندے تک نہیں آنے دیتی، اس کو رحمت کہا جاتا ہے، وہ درمیان میں آڑ بن جاتی ہے۔ عذاب سے بچنے کا نسخہ رحمت ہے، اور جو ساری کائنات کے ہر عذاب سے بچانے والا نسخہ ہے اس کو رحمت للعالمین کا وجود کہا جاتا ہے۔ حضور کی اتنی بڑی رحمت ہے۔ حضرت امام راضی نے تفسیر کبیر میں ایک بات کی ہے، اس سے بات کھل جائے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمت ہوتی کیا ہے؟ یا رقۃ فی القلب، جو دل میں نرمی پیدا ہو نا، اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ دل میں نرمی پیدا ہو،
اقرا بن عابس ایک بندہ تھا، اس کے سامنے حضور پاک نے امام حسن علیہ السلام سے پیار کیا، تو اس نے کہا آپ اپنے نواسے سے پیار کرتے ہیں؟ میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی اس طرح ان سے پیار نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا خدا نے تیرے دل سے رحمت کھینچ لی ہے، تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آنکھ سے آنسو آ جانا یہ خدا کی رحمت کی دلیل ہے۔ جس محفل میں ایک بندے کی آنکھ میں اللہ رسول کی محبت اور خوف میں آنسو آ جائے، یہ یقین کریں کہ وہ محفل قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی چیز ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ رحمت کیا ہے؟ الرقۃ فی القلب، دل کے اندر جو نرمی پیدا ہوتی ہے اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں اللہ کی رحمت کیسے ہوتی ہے؟ عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ جسم سے پاک ہے۔ حضرت پھر بات آ گئی، میں بابا جی کی پھر بات سنا دیتا۔ میرے حضرت فرماتے تھے کہ ہم موڑاشی بیٹھے تھے تو ایک مولوی صاحب آئے، انہوں نے یہاں جس کو نیفا کہتے ہیں یہاں ایک رسالہ رکھا ہوا، اور وہ سمجھتے تھے کہ بابا جی کو پتہ نہیں اس کا۔ تو وہ سامنے آئے تو حضرت نے فرمایا مولوی جی یہ کتاب باہر کٹو، بے ادبی ہوگی۔ اس کتاب میں یہ لکھا تھا، آج بھی لوگ کتابیں بہت تقسیم کرتے ہیں نا کفریہ کلمات پہ مبنی، یہ کرے تو کافر ہو جاتا ہے، یہ کرے، وہ کتاب آپ پڑھ لیں۔